بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا اعتکاف کورس چل رہا ہے۔ اس اعتکاف کورس کے اندر پہلا سبق تھا ہمارا اعتکاف کی فضیلت کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا سبق ہے اعتکاف کی اقسام۔ اعتکاف کتنے قسم کا ہوتا ہے؟ ایک اعتکاف جو ہم آخری عشرے میں بیٹھے ہیں، یہ اعتکاف کون سا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، نہیں ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اعتکاف ہوتا ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ واجب، سنت اور نفل۔ اعتکاف واجب کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف واجب وہ ہے جو منت ماننے سے واجب ہو گیا ہو یا کسی مسنون اعتکاف کے توڑ دینے سے اس کی قضا واجب ہو گئی ہو۔ اعتکاف واجب 2 طرح سے ہوتا ہے۔ اعتکاف واجب 2 طرح سے، ایک وہ ہوتا ہے آپ نے کوئی منت مانی کہ جی میرا اللہ تعالیٰ فلاں کام کر دے تو میں انشاءاللہ اتنے دن مسجد میں اعتکاف کروں گا۔ مثلا آپ نے ایک نیت مانی کہ جی میری بیٹی بیمار ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرے گھر والے بیمار ہیں، یا اللہ اگر میرے گھر والوں کو صحت مل گئی، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرما دے گا، تو میں 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10 دن، 20 دن، 1 مہینہ میں مسجد میں کیا کروں گا؟ اعتکاف کروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ دوسری واجب کی یہ ہے صورت، آپ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے تھے، آپ بیمار ہو گئے، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، کوئی وجہ ایسی بنی کہ آپ کا روزہ ختم ہو گیا، تو روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ یا آپ اتنے سخت بیمار ہو گئے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر نے اعتکاف توڑنے پر مجبور کر دیا کہ آپ اعتکاف کیا کر دیں؟ چھوڑ دیں، تو آپ نے اعتکاف توڑ دیا، تو یہ اعتکاف پہلے سننا تھا، اب یہ کیا ہو گیا؟ واجب، اب لازم ہو گیا۔ اب اس کو آپ کسی دوسرے موقع پر اس کو ضرور ادا کریں گے۔ اب آپ نے اس کو ادا کرنا ہے، جتنے دن کی نیت کی تھی اتنے دن کا اعتکاف کرنا کیا ہو جائے گا؟ یہ آپ کے ذمہ ہوگا، اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اس کے 2-3 مسئلے آپ یاد رکھیں۔ سب سے پہلے جس اعتکاف کی زبان سے منت مان لی ہو، وہ منت کسی شرط پر موقوف ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اعتکاف واجب۔ مثلا آپ نے یہ نیت کی تھی کہ میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو صحت مل گئی تو میں اعتکاف کروں گا، اس کو صحت ملے یا نہ ملے آپ پر اعتکاف کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ صرف دل میں نیت کر لینے سے منت نہیں ہوتی، بلکہ زبان سے اس کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے زبان سے ادا کر دیا، دل میں آپ جتنی بڑی منت مانتے رہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے زبان سے ایک مرتبہ اقرار کر لیا تو اب آپ کی کیا ہو گئی؟ ذمہ ہو گئی، اب آپ نے اس کو پورا کرنا ہے۔ منت والے اعتکاف کے اندر جو ضروری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، خواہ یہ رمضان کا روزہ ہو یا اس کے علاوہ کسی اور مہینے کا اعتکاف بھی رمضان میں ہو یا اس کے علاوہ۔ آپ چاہے رمضان میں اعتکاف منت کا کریں یا رمضان سے ہٹ کر آپ مسجد کے اندر اعتکاف بیٹھیں، اس کے لیے روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا، اور یہ کم از کم کتنا؟ 24 گھنٹے سے کم کا اعتکاف نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہری بات ہے اس کے لیے آپ کو پورا دن پورا کرنا پڑے گا، روزہ رکھنا پڑے گا، اور روزہ صبح سے لے کر شام تک کا ہوتا ہے، تو اس کے لیے آپ کو نیت کرنی پڑے گی، ساتھ روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو یہ کون سا اعتکاف ہے؟ وہ اعتکاف ہے جسے واجب کہتے ہیں۔ تو واجب کتنے اعتکاف ہوتے ہیں؟ 2 طرح سے۔ ایک جب آپ منت مانیں گے تو وہ آپ پر اعتکاف واجب ہوگا، اور جب آپ کبھی رمضان کا اعتکاف آخری عشرے کا اعتکاف سنت اعتکاف توڑ دیں گے تو وہ اعتکاف بھی آپ پر کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا، دوسرے موقع پر اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ اعتکاف سنت کسے کہتے ہیں؟ اعتکاف سنت وہ ہے جو صرف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، جیسے آپ حضرات اب اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ آخری عشرے کا اعتکاف یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب اس اعتکاف سنت رمضان مبارک کے سنت اعتکاف کا 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ 20واں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پر کیا ہو جائے؟ پہنچ جائے۔ اگر اس سے پہلے بعد میں پہنچے گا تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ تو اور آگے اس کے اندر ایک بات اور بھی ضروری ہے، اگر آپ اعتکاف بیٹھ گئے، آپ نے نیت نہیں کی، تو آپ چاہے 20ویں روزے کو آپ صبح سے آ کر بستر لگا کے بیٹھ جائیں، جب تک آپ نیت نہیں کریں گے آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ نیت کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اس کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یعنی اس کی شرائط کیا ہے؟ جو اعتکاف سنت ہے اس کے اندر
کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط کون سی ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ ہم ان کا خیال رکھیں. نیکسٹ ٹائم اگر ہم اعتکاف بیٹھیں تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. فرمایا کہ اعتکاف مسنون کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں. سب سے پہلے اعتکاف کرنے والے کا مسلمان ہونا ضروری ہے. مسلمان کا مطلب اس کا عقیدہ نظریہ درست ہونا چاہیے، مشرک نہ ہو، بدعتی قسم کا بندہ نہ ہو، گمراہ قسم کا آدمی نہ ہو، ملحد اور زندیق قسم کا نہ ہو، بلکہ اس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر، کلمے کے اوپر ایمان نظریہ اس کا کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے. عقل مند ہو، پاگل، بیوقوف، مجنون اعتکاف ہو نہیں کر سکتا. اعتکاف کی نیت کرنا یہ ضروری ہے. اور مرد اعتکاف کہاں کرے گا؟ کہاں کرے گا؟ مسجد کے اندر. اور عورت اعتکاف کہاں کرے گی؟ گھر میں ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کر کے وہاں پہ اعتکاف کرے گی. اس کے اندر جنابت کی حالت سے پاک ہونا ضروری ہے. یعنی غسل پاکی کا غسل کر کے ایک بندے کے اوپر جنابت کا غسل واجب ہو گیا تو وہ اس کو کر لے پہلے اور پھر اعتکاف کے لیے آ جائے. اگر خدا نہ خواستہ ایک بندہ غسل کرتا ہے تو ٹائم ختم ہوتا ہے، غروب ہو جائے گا، اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا. تو اگر اعتکاف بیٹھتا ہے تو غسل نہیں کر سکتا. اب اس بندے کے لیے یہ مجبوری ہے یہ کرے کہ یہ فوراً آ جائے، اعتکاف کی نیت کر لے. اس صورت کے بعد اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد جا کر دوبارہ غسل کر لے. اور اس کے اندر یہ مسجد کے اندر چونکہ نیت کر لی اس نے، اس صورت میں اعتکاف تو اس کا ہو جائے گا، لیکن یہ شخص کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا. کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا، لیکن اعتکاف اس کا ہو جائے گا. یہ اس شخص کے لیے جو مجبوری ہو کہ اس پر غسل واجب ہو گیا، اب کیا کرے؟ بھئی اعتکاف کرتا ہے تو غسل نہیں کر سکتا، غسل کرتا ہے تو اعتکاف نہیں کر سکتا. وہ اعتکاف کی نیت کر لے اور اس کے بعد کیا کر لے؟ فوراً جا کر غسل کر لے. چھٹی شرط یہ ہے کہ عورت حیض و نفاس سے، عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں. حیض کہتے ہیں کہ جو عورت اس کے ماہواری کے ایام آتے ہیں مہینے میں، جو ان کو ماہواری آتی ہے، ناپاکی کے ایام آتے ہیں، اس سے پاک ہونا ضروری ہے. کیونکہ وہ ایام آ جائیں تو اس میں عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، دیگر عبادات بھی نہیں کر سکتی. اگر وہ ہوں گے تو عورت اعتکاف نہیں کر سکتی. تو نفاس کہتے ہیں عورت کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت کو کچھ ایام خون آتا رہتا ہے، وہ ناپاکی کا خون ہوتا ہے. جب تک وہ رہے گا عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، دیگر عبادات بھی نہیں کر سکتی اور اعتکاف بھی نہیں بیٹھ سکتی. عورت اگر اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو ان دونوں حالات سے کیا ہو؟ پاک اور صاف ہونی چاہیے. اچھا، دوسرے 7ویں نمبر پہ اعتکاف بیٹھنے والے کا روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. اگر روزہ ٹوٹ گیا تو اعتکاف بھی کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. اگر روزہ نہیں تو پھر اعتکاف بھی نہیں. روزہ رکھے گا تو اعتکاف ہوگا. اور 11ویں نمبر پہ اگر پہلے روزہ میں اس نے تراویح روزے نہیں رکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے اندر رکھے. اور آخری شرط، جو بندہ بیمار ہو یا جسم سے بدبو آتی ہو، ایسے بندے کو مسجد میں اعتکاف ہو نہیں بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہلاکت کا اور تکلیف کا باعث اور سبب نہ بنے. تیسری قسم اعتکاف کی نفل ہے. اس کے لیے خاص مدت کا ہونا ضروری نہیں ہے اور نہ ہی روزہ رکھنا ضروری ہے. اس کے مسائل چند ذیل ہے. نفلی اعتکاف ہر مسجد میں ہوتا ہے، خواہ اس مسجد میں نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو. اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوا ہو یا نماز پڑھنے کے لیے کسی اور ضرورت کے لیے اور نیت کر لی کہ ان تمام صورتوں میں اس کو نیت کا ثواب ملے گا. مثلا آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں کہ جتنی دیر میں مسجد میں رہوں گا اعتکاف سے رہوں گا، تو یہ نفلی اعتکاف ہے. اس پر آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملتا رہے گا. جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، اعتکاف میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ایک حفاظت میں رہیں گے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اور اس کا باہر آنا جانے سے اعتکاف ٹوٹتا بھی نہیں. آپ باہر چلے جائیں، پھر آ کر پھر نیت کر لیں، پھر چلے جائیں، پھر آ جائیں، جتنی دیر آئیں، جتنی دیر بیٹھیں، جتنی دیر چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام عبادات کی شکل میں ان تمام اعتکاف کو پورا کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.